اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. بحمد اللہ یہ ہماری 49 گفتگو ہے، اور جس میں توحید الہی، نبوت خدا اور اس سے پہلے عدل گزر چکا ہے. ابھی نبوت کے سلسلے میں گفتگو جاری اور آخری نبی کے اصحاب کا سلسلہ اب شروع ہوگا. آپ کے ازواج، اولاد، اقربا، آپ کے سن ہجرت کے اعتبار سے واقعات اور پیغامات اور جنگیں، غزوات، یہ ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. اب اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالک کائنات نے سرکار دو عالم کو ایسے اہل بیت عنایت فرمائے تھے کہ جن کی نظیر، جن کی مثال انبیاء اور مرسلین کی تاریخ میں بھی کہیں نظر نہیں آتی، اور ان سب کو زیور عصمت سے آراستہ کر کے آیت تطہیر کا مصداق قرار دے دیا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کو تربیت رسول کا شاہکار نہیں قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات اپنی عصمت و طہارت کی بنا پر اس طرح کی تربیت کے محتاج نہیں تھے جس طرح کی تربیت ایک مربی کا شاہکار شمار کیے جاتی ہے. ضرورت تھی کہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے جو خانوادہ عصمت و طہارت سے الگ عام انسانوں جیسے ہوتے، اور سرکار دو عالم ان کے علمی عملی تربیت کر کے انہیں اپنے خدمات کا شاہکار قرار دے دیتے. صحابہ اکرام اپنے افراد اور انہیں ہستیوں کا نام ہے جنہیں سرکار دو عالم نے خاک سے پاک بنایا ہے، اور جن کے کردار پر سرکار کی مکمل تربیت کی چھاپ پائی جاتی ہے. ان کے تذکرے کے بغیر سرکار کی خدمات کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے، اور ان کی فہرست میں بھی صرف انہی افراد کا نام شامل کیا جا سکتا ہے جن کا کردار سرکار کا شاہکار بننے کے قابل ہو. ورنہ جن افراد نے اپنے ذاتی غرض، مفادات، فائدے کے لیے اسلام قبول کیا تھا یا سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، ان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے انہیں صحابیت کے خطاب سے سرفراز کر دیا جائے. ذیل میں قابل ذکر شخصیتوں میں سے صرف چند افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے علاوہ دیگر افراد بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 1,24,000 افراد بہرحال شامل نہیں ہو سکتے جنہیں صحابہ اکرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور جن میں سے بعض کا کردار ننگ اسلام اور تنگ اسلام بلکہ ننگ انسانیت تھا،
اور ان کا تذکرہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ سرکار کے نیک کردار اصحاب کرام میں نمایاں کردار کے مالک یہ حضرات ہیں، جیسے سلمان فارسی اصل میں فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی کہے جاتے تھے، لیکن رسول خدا نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر کے انہیں سلمان محمدی بنا دیا۔ اور ان کے بارے میں حضرت کا ارشاد تھا کہ سلمان ایک خشک نہ ہونے والا سمندر اور ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اسے برہان عطا کیا گیا ہے اور یہ نور حکمت کا عطا کرنے والا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے انہیں مثیل جناب لقمان حکیم اور صادق آل محمد نے انہیں لقمان حکیم سے افضل قرار دیا ہے، بلکہ بعض روایات میں انہیں صاحب اسم اعظم محدث قرار دیا گیا ہے، جنہیں ملائکہ سے بات کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن 4 افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن میں جنت جن 4 افراد کی مشتاق ہے، طلب کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، ان میں سلمان کا نام بھی شامل ہے۔ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نے سلمان سے ان کا حسب نسب دریافت کر لیا تو فرمایا کہ میں گمراہ تھا، رسول نے مجھے ہدایت دے دی، نادار تھا، پروردگار نے ان کے ذریعے غنی بنا دیا، غلام تھا، معبود نے ان کے ذریعے آزاد قرار دیا، یہی ہے میرا حسب نسب، یعنی اب میرا کوئی رشتہ سرکار دو عالم کے علاوہ کسی شخص سے نہیں ہے۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کے مشورہ سلمان ہی نے دیا ہے۔ 36 ہجری میں مدائن میں انتقال فرمایا۔ امیر المؤمنین نے راتوں رات مدینے سے مدائن تشریف لا کر غسل و کفن کیا، اور نماز جنازے میں جعفر طیار اور جناب خضر علیہ السلام بھی شامل تھے، اور ہزاروں ملائکہ نے نماز جنازہ ادا کی۔ جناب ابو ذر، یعنی مختصر صرف خاکہ میں آپ کی خدمت میں ان اصحاب کا پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابو ذر جندب ابن جنادہ نام تھا، ابو ذر کنیت تھی، 3، 4 یا 5ویں مسلمان تھے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے علاقے میں واپس چلے گئے تھے، اور اسی لیے بدر اور احد خندق میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ سلمان محمدی کے بعد دوسرے درجے کے صاحب ایمان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شبیہ عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا، اور زیر آسمان بالائے زمین ہر شخص سے زیادہ سچا قرار دیا تھا۔ علی، سلمان، مقداد، ابو ذر، جن افراد کی محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اور جن کی جنت مشتاق تھی، ان میں ابو ذر کا بھی شمار تھا۔ خلافت دوم کے دور میں شام چلے گئے تھے اور خلافت سوم تک وہیں رہے، اور مسلسل معاویہ کے قیصریت اور کثریت پر تنقید کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اس نے عثمان کے پاس شکایت لکھ دی اور انہوں نے مدینہ طلب کر لیا۔ مدینہ نے حسب الحکم ایسے اونٹ پر اور ایسے رہنما کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے پنڈلیاں کا گوشت تک جدا ہو گیا تھا، اور یہاں آ کر عثمان کے طرز عمل پر بھی تنقید کی، جس کے نتیجے میں ربضہ کی طرف شہر بدر کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کوئی رخصت کرنے کے لیے بھی نہ جائے۔ لیکن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اپنے فرزند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ابو ذر کو الوداع میں شرکت کی، اور ابو ذر اس عالم میں ربضہ پہنچے کے راستے میں فرزند ذر کا انتقال ہو گیا۔ ربضہ پہنچ کر زوجہ نے ساتھ چھوڑ دیا، بالآخر خود بھی انتقال فرما گئے۔ ایک دختر ساتھ تھی، اور اس کے سرراہ کھڑے ہو کر آنے والے قافلے کو باخبر کیا۔ سردار قافلہ مالک اشتر نے تجہیز و تکفین کی، عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی، اور 31 یا 32 ہجری میں رسول اکرم کا یہ محترم صادق اللہجہ اور صحابی سپرد خاک کر دیا گیا۔ مالک اشتر کے بیان کے مطابق ابو ذر کو 4000 درہم کا قیمتی کفن دیا گیا، اور اس طرح رسول اکرم کی یہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہو گئی۔
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا تھا کہ جن کے اشتیاق میں جنت تڑپ رہی تھی، زبا ابن زبیر، عبداللہ ابن مالک، یہ سارے موجود تھے، اور اس میں ایک اہم نام مقداد ابن اسود تھا۔ ابو المعبد کنیت تھی، باپ کا نام عمر تھا، لیکن چونکہ اسود ابن عبد یغوث نے فرزند بنا لیا تھا، اس لیے ابن اسود کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اور ان کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کی محبت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور جن کے اشتیاق میں جنت تڑپ رہی تھی۔ بنت زبیر ابن عبد المطلب آپ کی زوجہ تھیں، اور رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ سن 33 ہجری میں مدینے میں سے ایک فرسخ دور جرف میں انتقال کیا، اور جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا فرزند معبد مثل پسر نوح ثابت ہوا، اور جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابل میں لشکر عائشہ میں شامل ہو گیا اور بالآخر قتل کیا گیا، جبکہ مقداد نے امیر المومنین کی حقانیت اور عظمت میں کبھی شک نہیں کیا۔ بلال ابن الریاح، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور عمر تھی، اور ماں کا نام جمانہ تھا، اور بدر و احد، خندق وغیرہ میں شرکت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معظم قرار دیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ شین کو سین کہتے ہیں، تو ارشاد قدرت ہوا کہ ہماری نظر میں بلال کی سین بھی شین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نماز کے لیے اذان نہیں کہنے کا عہد کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حی علی خیر العمل متروک ہو گیا، چھوڑ دیا گیا، اور شام میں 18 ہجری یا 20 ہجری میں انتقال ہوا، اور باب الصغیر میں دفن کر دیے گئے۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری اصحاب بدر میں شمار ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے امام باقر علیہ السلام تک سلام پہنچایا تھا۔ اکثر غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ صفین میں امیر المؤمنین کے رکاب میں رہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اس حدیث مبارک کا اعلان کرتے تھے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی خیر البشر ہیں، جو اس کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو محبت علی کے ذریعے آزماؤ اور انکار کر دیں تو ان کی ماں کے کردار کا جائزہ لو۔ 78 ہجری میں 90 سال سے زیادہ کی عمر میں انتقال فرمایا، اور یہ مدینہ کے آخری صحابی تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہوں نے سب سے آخر میں دار فانی سے رحلت فرمائی، انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے حذیفہ ابن الیمان الانصاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحاب میں شامل ہوتے تھے۔ جنگ احد میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئے، اور ان کے والد وہیں شہید ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے، لہذا جس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے لوگ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ جناب سلمان کے بعد مدائن کے والی قرار پائے، اور جنگ جمل سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ حذیفہ کا شمار اس 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ ابو ایوب انصاری خالد ابن زید نام تھا، بدر اور دیگر معرکوں میں شریک ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین کے ساتھ جمل، صفین، نہروان میں شرکت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انہی کے مکان میں قیام فرمایا، اور انہوں نے بہترین خدمات انجام دیے۔ صفین میں معاویہ کے خیمے میں حملہ کر دیا تھا، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ کی طرف سے مترفع ابن منصور نے حضرت علی ابن ابی طالب کے خیمے پر حملہ کیا، تو ابو ایوب نے ایسا وار کیا کہ سر کٹ گیا، لیکن ظالم پست فرش پر باقی رہا، اور یہاں تک کہ جب گھوڑے نے سکندری کھائی تو سر الگ ہوئی دکھائی دیا اور جسم الگ ہو گیا۔
معاویہ ہی کے زمانے میں روم کے جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال فرما گئے، اور وقت آخر وصیت کی کہ میدان کارزار ہی میں دفن کیا جائے، چنانچہ استنبول کے قریب دفن کیے گئے۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد رومیوں نے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ اسے حضرت ایوب کی کرامت قرار دے کر اس ارادے سے باز آ گئے اور ان کی قبر مرجع خلائق بن گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب میں ایک مرد صالح کی قسطنطنیہ کے قریب دفن ہونے کی خبر دی تھی۔ خدیمہ بن ثابت انصاری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا تھا، اس لیے انہیں ذو الشہادتین کہا جاتا تھا، اور بدر اور دیگر معرکوں میں شرکت کی۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے رقاب میں رہے، اور یہاں تک کہ صفین میں عمار یاسر کی شہادت کے بعد فوج دشمن پر زبردست حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی کے آخری دور کے خطبے میں جب اصحاب کو یاد فرمایا تھا، ان میں عمار اور ابن تحیان اور ذو الشہادتین کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا تھا۔ زید ابن حارثہ ابن سراحیل کلبی، حکیم ابن حزام نے بازار عکاظ سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے خریدا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا۔ حارثہ آزاد کرانے کے لیے آیا تو ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ رسول خدا اور رسول اکرم کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دی، جس میں حارثہ نے اپنی ولدیت سے خارج کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا فرزند قرار دے دیا اور پھر اپنے رشتے کی بہن زینب بنت جعش عبد کر دیا۔ جناب جعفر طیار کے ساتھ جنگ موطا میں بحیثیت علمدار لشکر شرکت کی اور وہیں شہید ہو گئے۔ آپ کے فرزند کا نام اسامہ تھا اور اسی لیے آپ کو ابو اسامہ کہتے ہیں۔ سعد ابن عبادہ ابن دلیم ابن حارث الخزرجی الانصاری، بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شرکت کی اور فتح مکہ کے موقع پر انصار کا پرچم انہی کے ہاتھوں میں تھا، اور باپ دادا سے عرب کے مشہور سخی افراد میں شمار ہوتا تھا، اور سقیفہ کے موقع پر انہوں نے انہی کو امیر بنانا چاہا تھا، لیکن اتنا ہنگامہ ہوا کہ غریب پامال ہوتے ہوتے بچے، اور عمر نے ان کے قتل کا حکم دیا، جس پر ان کے فرزند قیس نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور ساتھ زندہ واپس آ گئے، لیکن بیعت ابو بکر سے برابر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر کے دور خلافت میں شام چلے گئے اور وہاں برابر ہر ہفتہ اپنے قبائل سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکاری ایجنٹوں نے راستے میں تیر مار کر شہید کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ انہیں جنات نے قتل کر دیا۔ ابو دجانہ انصاری بزرگ اور بہادر اصحاب میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا حیض مشہور ہے۔ جنگ یمانہ میں شریک ہوئے اور جب مسلمہ کذاب کے ساتھیوں نے حدیقہ رحمان میں پناہ لی تو مخصوص فنی طریقے سے باغ میں داخل ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا، یہاں تک کہ خود بھی شہید کر دیے گئے اور بروایت جنگ صفین تک زندہ رہے اور امیر المؤمنین کے ساتھ شریک معرکہ رہے۔ اور بہرحال ظہر کوفہ سے جن 27 افراد کے اصحاب امام زمان میں شامل ہونے کا تذکرہ ہے، ان میں ابو دجانہ کا نام بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے سخت ترین اوقات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب صحابہ کی اکثریت ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی تب بھی آپ ساتھ میں رہے۔ عمار ابن یاسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین صحابی، مولا کائنات کے فدائیوں میں تھے، بنی مخزوم کے حلیف تھے۔
اور ابو الایقظان کنیت تھی ان کا نام یاسر اور ماں کا نام سمیہ تھا۔ ابتدائی دور میں اسلام لایا اور اسلام کی خاطر بے حد مصائب کا سامنا کیا، یہاں تک کہ کفار ان تمام حضرات کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے اور اسلام سے انحراف کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ان حضرات نے استقامت استقلال کا مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو جنت کی بشارت دی اور ماں باپ انہی اذیتوں کے تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمار نے مجبوراً کفار کے مرضی کے مطابق الفاظ زبان پر جاری کیا، جس کی بنا پر آیت تقیہ نازل ہو گئی اور پروردگار نے ان کے ایمان اور اطمینان قلب کا اعلان کر دیا۔ جناب عمار کی والدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ عمار کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور زندگی کے آخری غذا کاسہ شیر ہوگا۔ چنانچہ 9 صفر 37 ہجری کو جنگ صفین میں 90 سال کی عمر میں شہید ہو گئے اور آخری وقت میں کاسہ شیر نوش فرما کر سرکار دو عالم کے پیش گوئی کا حوالہ دیا اور جان راہ خدا میں قربان کر کے باغی گروہ کا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد مالک ابن نویرہ حنفی الیربوعی سرکار دو عالم کے مخلص ترین اصحاب میں تھے، اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دیجیے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ بجا لاؤ اور میری وسیع علی ابن ابی طالب سے محبت رکھو۔ اس کے علاوہ محرمات سے بچتے رہو، پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت کے اس ارشاد کے بعد مالک بزم سے باہر آئے تو نہایت ہی مسرت کے عالم میں اعلان کر رہے تھے کہ میں نے ایمان رسول اکرم سے حاصل کیا تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ جو اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہے وہ مالک کو دیکھے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے مالک کا تعاقب کیا اور ان سے استغفار کی خواہش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل جنت میں قرار دیا، تو مالک نے کہا کہ خدا تمہیں نیک ہدایت کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس استغفار کے لیے آئے ہو، جبکہ وہ مالک مختار جنت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر کو ممبر پر بٹھا دیا پر دیکھا تو ٹوک دیا اور علی کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے اور خالد بن ولید اور کنفذ جیسے افراد نے مار کر باہر نکال دیا۔ مالک نے طے کر لیا کہ ابو بکر کو مال غنیمت نہیں دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں مرتد قرار دیا گیا اور خالد بن ولید کے ذریعے انہیں ان کے قوم کو تحت کر دیا گیا، اور خالد نے تمام عورتوں کو قیدی بنا لیا اور مالک کی زوجہ سے اس شب ہم بستری بھی کی کہ جس کے طفیل میں سیف اللہ کا لقب حاصل کر لیا۔ خالد بن ولید بن گئے۔ گناہ غلطیاں، صحابی کے بیوی کے ساتھ بستری کرنا، یہ سب جو ہے وہ سیف اللہ ان کو کہتے ہیں، وہ 2 تلوار اٹھانے والا، اللہ اکبر۔ کھلی تلوار ہمیشہ رہتی تھی، ہاں یقیناً رہتی تھی، دشمن کے ساتھ غلاف میں نہیں رکھی گئی۔ وعلی الاسلام بعد السلام، اور ایسا ہی اسلام ہے تو اس اسلام پہ سلام۔ خالد بن ولید بھی اگر مسلمان ہو گیا، سیف اللہ کہا گیا، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی زندگی کیا کیا تھی، اور اس کے سلسلے میں مختصر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا ہے۔ حیات مرسل اعظم کے امتیازی سلوک اور خطوط
انسان کی یوں تو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے حالات اور اطوار کا قیاس دوسرے بنی نوع انسان کے عادات اور اطوار پہ کیا جائے تو سرکار کا ہر عمل ایک امتیازی صفت کا حامل ہوگا، اور آپ کی زندگی میں کھانے پینے سونے جاگنے سے لے کر تبلیغ اسلام اور قرآن تک ہر نقطہ قابل توجہ اور جازب نظر ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ مالک کائنات نے آپ کو چند ایسی خصوصیت کا حامل بنا دیا جس میں آپ کا قیاس انبیاء اور مرسلین شہداء صدیقین پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہی خصوصیات اور امتیازات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کسی رہبر کار ساختن کے اصول کے مطابق رب العالمین نے آپ کو کائنات کی عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا، اور ایسے مقاصد کی تکمیل کے لیے بعثت اور ارسال کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان تمام اسلحوں سے مسلح کر کے بھیجا جائے جو علمی یا عملی میدان میں دفاع دین اور مذہب کے لیے ضروری ہو، ان تمام فضائل و کمالات سے مزین کر دیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اعتراف اور کمالات سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا، اور شخصیت ہزار شکوک و شبہات کا ہدف بن جائے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان امتیازات اور نشانات دو قسم کے ہیں، بعض کا تعلق ان کی ذات اقدس اور ان کے کردار و اطوار اور رفتار و گفتار سے ہے، اور بعض کا تعلق ان کے وجود مقدس اور ان کے ماحول اور اضافی حالات سے ہے، اور جو شخصیت کے عملی امتیاز کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن شخصیت کی عظمت کا ذریعہ ضرور ہے، اور ان سے کمالات کے جامعیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک کتاب میں آپ کے جملہ امتیازات کا جمع کر دینا تقریباً ناممکنات میں سے ہے، اور پھر جس کی اپنی زندگی میں 4444 معجزات پیش کیے گئے ہوں، ہزاروں خارق العادات و امور کا مظاہرہ کیا ہو، ان کی امتیازات کی فہرست کے لیے بھی مفصل کتاب کی ضرورت ہے، اور تشریح و توضیح کے مرحلے کے بعد بھی شروع ہوتا ہے، اور یقیناً کچھ امتیازات آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ ولادت میں امتیاز مشہور و معروف بات ہے کہ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل اسلامی تاریخ میں اس سال کو کہا جاتا ہے جب ابرہۃ الاشرم نے خانہ خدا کو منہدم کر کے اپنے خود ساختہ قبلہ و کعبہ کو واقعی کعبہ بنانے کا عہد کر لیا تھا، اور اس عظیم کام کے لیے ایک سپر پاور ہاتھیوں کے لشکر کا بھی انتظام کر لیا تھا، جس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اہل مکہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور خانہ خدا کا جوار بھی انہیں وحشت اور دہشت سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ صرف ایک حضرت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار تھے جنہوں نے اس سنگین ترین صورتحال میں بھی خانہ کعبہ کا دفاع کیا، اور بھاگنے کے بجائے ابرہہ کے سامنے پہنچ گئے، اور ابرہہ ان کی اس جرأت اور ہمت اور عزم و حوصلے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور مسالے کی پالیسی پر اتر گیا۔ عبد المطلب کا احترام کیا اور انہیں عزت کے ساتھ بٹھاتے ہوئے آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں اور ان کا مطالبہ کریں۔ عبداللہ کے مقابلہ کا اندازہ اتنا عجیب اور غریب تھا کہ ابرہہ نے گھبرا کر اس حقیقت کو زبان پر جاری کر دیا کہ جس کے بغیر عبد المطلب کا استدلال آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے سخت حیرت ہے کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے اور جس گھر کے متولی اور محافظ ہو اس کی فکر نہیں ہے۔ عبد المطلب نے نہایت سکون اطمینان کے ساتھ فرمایا بلکہ چیلنج کیا کہ جس طرح میں ان کے اونٹ کا مالک ہوں، اس ہر کا بھی کوئی مالک ہے جو اسے بچا لے گا، اور اس طرح ایک بہترین مبلغ کی حیثیت سے ابرہہ کو عظمت الہی کی طرف بھی متوجہ کیا اور انجام کار سے بھی آگاہ کر دیا جو ہر مبلغ کا صحیح طریقہ کار ہے۔ ہونا چاہیے قوم کو ابتدائی اور انتہائی مبدا اور معاد سے باخبر رکھے کہ باقی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ابرہہ اس نقطے کو سمجھ نہ سکا اور بالآخر حملے کا قصد کر لیا، اور رب العزت نے اس قدر سپر پاور کے مقابل میں ایک ابابیل کا لشکر بھیج دیا جس نے ابرہہ کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا، اور اس کا اعلان بھی اس انداز سے کیا کہ ہمارے پاس ایک غیبی لشکر بھی رہتا ہے
ہم سپر پاور کا مقابلہ لشکروں سے نہیں بلکہ کنکریوں سے کرتے ہیں. ہمارا کام آخری مرحلے تک اتمام حجت ہوتا ہے اور اس کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں. نمبر 4، ہمارے بھیجے ہوئے ابابیل اور پرندے بھی خدا خطا کار نہیں ہو سکتے اور کسی بے گناہ پر کنکری پھینک کر چلے جائیں نہیں ہو سکتا. ہمارے مخلصین کا فرض ہے کہ ہمارے امداد پر اعتماد رکھیں اور فرار کے بجائے مقابلے کا راستہ اختیار کریں. تاریخ عرب میں اس واقعے کو واقعہ اصحاب فیل اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خانہ خدا پر وارد ہونے والے لمحاتی مصائب نے سال کو عام الفیل قرار بنا دیا، اور جس طرح اسلام میں وفات خدیجہ اور ابو طالب علیہ السلام سے مرسل اعظم پر وارد ہونے والے صدمے نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور تاریخ میں ایک مثال قائم ہو گئی کہ محدود مدت کا غم بھی پورے سال کو عام الحزن بنا سکتا ہے. اگر غم اس قدر اہمیت کا حامل ہو کہ 5 دن کے ایام غم بن جانے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے. عام الفیل میں سرکار دو عالم کی ولادت اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اب کسی لشکر ابابیل کی ضرورت نہیں، اب خانہ خدا کے مستقبل محافظ آ رہا ہے. اور جس طرح علی کی ولادت کے بعد عرب کو کسی معیار ولد کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی. اور یہ واضح کر دیا کہ جس طرح تم نے کل دیکھ لیا خدا کا بھیجا ہوا مختصر پرندہ بھی غلطی نہیں کر سکتا، ویسے ہی آج بھی اندازہ کر لینا کہ ایسے میں اسے بھی میں ہی بھیج رہا ہوں، لہذا اس کی زندگی میں بھی کسی خطا کا امکان نہیں ہے. اس کی زندگی میں بھی خطا کا احتمال دینا ابراہ پرستی اور خدا پرستی نہیں ہے. اسلام میں واقعات کے تعارف میں عام الفیل کا استعمال 2 مقام پہ ہوتا ہے: ولادت سرکار دو عالم اور اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں خدائی نہیں رہ جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم نے ابرہا کے لشکر کو فنا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابابیل کا آنا ایک منفی مقصد کے لیے تھی، لیکن واقع اشہد ان محمد رسول سرکار دو عالم کی ولادت میں اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات واضح ہو جائے اشہد ان علیٰ ولی اللہ. نہ بندگی کا کوئی خطرہ نہ رہ جائے گا، نہ امن کا. اشہد ان امیر المؤمنین علی واولاده المعصومین حجج اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. اسی طرح رب العالمین نے آپ کے حی علی الصلاة صاحب جرأت اور ہمت حی علی نصیحتوں کا اندازہ بالکل جداگانہ ہے. حی علی الفلاح. اور ابو طالب کو حی علی الفلاح.
خالد حي على خير العمل حي على خير العمل جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے اور خانہ الله أكبر الله أكبر ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مکمل لا إله إلا الله فرزند عظیم الشان ہے سفر لا إله إلا الله کر دینے کے بجائے اس کا تحفظ کر کے وعدے کر دیا کہ اختلاف عقائد و کردار میں زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تحفظ نہیں کیا جاتا۔ پھر میرے کردار کو واقع عقبہ سے ملا کر دیکھو گے تو اندازہ ہوگا کہ صحابیت کسی مقام پر بھی ہو، لیکن جگر اور دیگر دل اور خون الگ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں۔ کم سنی کے عالم میں کاہنوں اور راہبوں کا مستقبل کے بارے میں بیان دینا علامت ہے کہ سرکار دو عالم کی ابتدائی زندگی میں بھی بڑے امتیاز حیثیت کے مالک تھے، اور آپ کے بچپنے کا قیاس بھی دنیا کے دوسرے انسانوں پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ راہب اور کاہن جادوگر نے اپنے آگ کے چہرے اقدس پر اس طرح کمالات کا مشاہدہ کیا جس طرح آپ نے امت کو متوجہ کیا۔ آدم کا علم، نوح کا زہد، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا تقوی، یوسف کا حسن و جمال اور دیگر انبیاء کا فضل و کمال دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرو۔ اس ایک آئینے میں سارے جلوے نظر آئیں گے، جس طرح راہب اور کاہن نے میرے چہرے میں سارے کمالات کا مشاہدہ کیا تھا۔ آپ کی ازواج ڈیٹیل میں بیان کی جا چکی ہیں۔ ایک سفر تجارت سے واپسی پر جہاں جناب خدیجہ کے مال سے بطور نمائندہ تجارت کر رہے تھے، اور جناب خدیجہ کے غلام نے آپ کے فضائل و کمالات اور مناقب اور کرامات کا تذکرہ کیا ہے، تو خدیجہ نے موقع کو نہایت درجہ مناسب دیکھتے ہوئے سماج کے تمام بندھوں کو توڑ کر آپ کے پاس عقد کا پیغام بھیج دیا، اور اس طرح ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد ایک 25 سال کے جوان کا عقد بظاہر 40 سال کے خاتون سے ہو گیا۔ سماج کے تمام مفروضہ اصول خاک میں مل گئے۔ مالک دولت و تجارت اور مزدوری اور طبقات اور فرضی حیا، غیرت، سماجی رسم و رواج سب پیروں تلے رون دیے گئے، اور صاحب معراج کے قدم خدیجہ کے دوش کمالات پر آ گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ عقد پڑھا اور کمالات کے مقابلے میں مال کی بے وقتی کا اظہار کیا، اور عالم انسانیت کو نئے اقدار سے روشناس کرتے ہوئے صاحبان کمال کو دولت و ثروت کا مقابلے میں احساس کمتری سے نجات دلانے کا انتظام کر دیا۔ بعثت، آپ کے نبوت کے اعلان، تقریباً 15 سال کی ایثار بھری گھریلو زندگی گزارنے کے بعد رب العالمین نے ایک نئی ذمہ داری کا بوجھ کاندھے پہ دے دیا، اور سورہ اقرا کے ذریعے پیغام الہی پڑھ کر لوگوں کو دعوت علم و فضل دینے کا حکم دے دیا۔ غار حرا کی منزل ذکر و فکر تمام ہوئی، اور رسالت کے ذمہ داروں کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ ابتدائی خفیہ دعوت کے بعد عشیرہ اور قبیلہ کے سامنے پیغام پیش کرنے کا حکم آ گیا، اور آپ نے خشک دعوت کے بجائے بحکم رب العالمین کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ حضرت علی انتظامات کا نگراں بنایا، اور اس سارے انتظام کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی۔ 40 افراد خاندان کے مدعو کیا گیا۔ مختصر سے کھانے سے 40 آدمی کو سیر کرنے کے بعد رسول خدا نے پیغام سنانے کا ارادہ کیا۔ ابو لہب نے قوم کو بھڑکا دیا اور کہا یہ جادوگر ہیں۔ لوگوں نے فرار اختیار کیا، اور آپ نے مجبوراً دوسرے دن پھر دعوت کی، اور آخر کار اپنا پیغام پیش کر دیا، جس میں توحید الہی
اپنے رسالت اور خیر دنیا اور آخرت کا ذکر تھا، جس کے بعد آپ نے نصرت کا مطالبہ کیا اور خلافت کا وعدہ کیا، اور ساری قوم میں تنہا حضرت علی بن ابی طالب نے نصرت کا وعدہ کیا، اس لیے کہ ان کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا، جو پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میرے سردار آپ اعلان کر دیں، کسی کی مجال ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ علی کے وعدہ نصرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصایت اور وزارت اور خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح اسلام کے جملہ بنیاد اصول توحید، عدالت، رسالت، آخرت، خلافت کا اعلان ہو گیا، اور حضرت ابو طالب نے بھی اپنی محکومیت اور مرسل اعظم کی سیادت اور حاکمیت کا اعلان کر دیا، تاکہ اسلام روز اول سے مکمل شکل میں سامنے آ جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، نہ اصول میں کوئی کمی رہ جائے، اور نہ سن و سال اور نہ رشتے قرابت اور معیار بزرگی بننے پائے۔ تو یہ تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز۔ آخر میں رد عمل کیا ہوا؟ اس اعلان کا رد عمل یہ ہوا کہ چاروں طرف سے ہجوم مصائب شروع ہو گیا۔ ایک طرف رسول اکرم قولوا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کفاران کے ساتھ تمام حلقہ بگوش ہو جانے والوں کی طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں۔ جناب یاسر سمیہ کی شہادت، جناب عمار کا تقیہ اور اس دور کی یادگار سیرتیں ہیں۔ حالات کے انتہائی نازک ہو جانے کی بنا پر مرسل اعظم نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشہ روانہ کر دیا، جو بظاہر مسلمانوں کی جان بچانے کی تدبیر تھی، لیکن واقعاً اسلام کے پیغام کے اشاعت کا ایک راستہ تھا، اور اسی لیے اس کام کے لیے بھی ابو طالب ہی کے ایک فرزند کا انتخاب کیا گیا، جنہوں نے نجاشی کے دربار میں ایسا خطبہ پڑھا اور سورہ مریم کی آیات کی اس شان سے تلاوت کی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے مکے کے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے وفد کے نہایت ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا، اور اسلام ملک حبش تک پہنچ گیا، اور ہجرت کا پہلا فائدہ یا فلسفہ منظر عام پر آ گیا۔ یہ ہے بعثت رسول، اور اس کے بعد ہجرت، اور ہجرت کے بعد کچھ امتیازات، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو پیغام رسالت معاب، اور ہجرت کے بعد عقد خیبر، وداع، یہ تمام چیزیں رکاوٹیں رسالت میں، اور اس کے بعد جہاد کی کیفیتیں آپ دیکھ لیجئے، یہودیوں سے مقابلہ دیکھ لیجئے، اور یہ معراج رسول پر جانا، یہ ساری چیزیں یقیناً ایک ساتھ جمع ہو جائے گی، اور مختصر اشارے کے شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور سلسلے امامت کی طرف یہ کڑی مل جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔